سب سے پہلے بات ہو جائے ڈیم فنڈ کے حوالے سے. ڈیم فنڈ کا اعلان ہوا تو دو باتیں سامنے آئی. اگر آپ دیکھیں تو یہ ہوا کہ ایک طرف لوگوں نے اس کو سیریسلی لیا, کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیا, اور اپنی حیثیت کے مطابق کچھ لوگوں نے اس کے اوپر مذاق بھی کیا. ڈیم کا بننا یا ڈیمز کا بننا ہماری سروائیول کا معاملہ ہے, تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا جو طریقہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ جناب وزیر اعظم عمران خان نے کیا فرمایا تھا, اس کلپ پہ دیکھتے ہیں. اس پر جہاں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا ہے پرائم منسٹر کے اس ڈیم فنڈ کے اندر, وہیں پر ایک جو بدقسمت رجحان ہے وہ یہ بھی دیکھنے پہ آیا کہ بہت سی جعلی خبریں سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے, چاہے وہ ٹویٹر ہینڈلز ہوں یا فیس بک اکاؤنٹس ہوں. اب اسی کو سامنے رکھ لیجئے کہ مارک زوکربرگ جو کہ بانی ہیں فیس بک کے, ان کے اکاؤنٹ سے ایک جعلی اکاؤنٹ بنایا گیا اور اس سے کہہ دیا گیا کہ شاید انہوں نے $5 ملین پلیج کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان کے ڈیم فنڈ کے اندر. یہ اپنی پیک پر اس وقت گیا جب پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین جناب شاہد خان کے حوالے سے ایک بیان ان سے منسوب کیا گیا, اگین ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے, جس کے مطابق یہ کہا گیا کہ انہوں نے $1 ارب پلیج کیا ہے پاکستان میں ڈیم فنڈ کے لیے, پرائم منسٹر کے ڈیم فنڈ کے لیے. اور بہت سی ٹویٹس اس حوالے سے پرویز مشرف صاحب کی طرف سے بھی کی گئی, جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تمام جعلی ٹویٹس ہیں. بہت سے چینلز نے تو ان بہت سی ٹویٹس کو شاید اوریجنل خبر سمجھ کر اپنے بلٹنز کے اندر چلا دیا. ہوا یہ کہ کچھ لوگ اس پروپیگنڈے کو سچ سمجھ رہے تھے, کچھ اس کے اوپر طنز کر رہے تھے, لیکن ایونچولی اس کا نقصان کیا ہوا کہ ایک نہایت ہی سیریس اور سنجیدہ معاملہ, ایک نوبل کاز, مذاق بن کر رہ گیا. مخالفین کا کہنا یہ ہے کہ ماضی میں بہت سی ایسی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوتا تھا. ایسے پروپیگنڈا مشینز تھیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل رن کرتا تھا. یہ تنقید پاکستان تحریک انصاف پر ہوتی رہی ہے, لیکن اب میں چاہتا ہوں اس پر بات سیریسلی کی جائے, اور اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر فیصل جاوید صاحب, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما بھی ہیں اور خود اس فیک نیوز یعنی جھوٹی نیوز اور اس پروپیگنڈا کا شکار ہوئے ہیں, کیونکہ کچھ ہی روز قبل جو شاہد خان صاحب کے متعلق ایک بیان آیا تھا کہ انہوں نے $1 بلین پلیج کیا ہے پاکستان میں پرائم منسٹر ڈیم فنڈ کے لیے, وہ منسوب کیا گیا تھا کہ شاید فیصل صاحب نے ہی بتایا ہے جناب وزیر اعظم کو کہ شاہد صاحب نے اس طرح کا کوئی اناؤنسمنٹ دی ہے. بہرحال اس کا اثر کیا ہو رہا ہے, ڈیم فنڈ کا جو سارا انیشیٹو ہے اس کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے, فیصل جاوید صاحب سے ہی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. فیصل جاوید صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, مجھے پتہ ہے آپ آج کل بہت مصروف ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو فیک خبروں کا سلسلہ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, بڑا آسان ہوتا ہے کہہ دینا کہ یہ ہم اس سے کیا کریں, یہ تو سوشل میڈیا پر آ گیا, بٹ یہ ایک نہایت ہی سیریس معاملہ ہے. اپوزیشن کی بات اور تھی, اب آپ حکومت میں ہیں, کیا اچھا نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کوئی میکنزم بنائے اور کہے کہ یہ غلط ہے, یہ جو بھی فیس بک اکاؤنٹس یا ٹویٹر اکاؤنٹس ایسی فیک میسیجز کر رہے ہیں, اس سے اس سیریس کاز کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو رہی ہے, کیونکہ اب تو یہ آپ کو فائدہ نہیں نقصان دے رہے ہیں, تو ایسا کیوں نہیں کر رہی حکومت؟ جی ہاں بالکل, ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چودھری, انہوں نے اس حوالے سے ایک اعلان بھی کیا ہے کہ وہ 3 ہفتے کے اندر اس کے اوپر کچھ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں اس کاز میں کم از کم اس میں یہ جو بھی لوگ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اس لیے اس قسم کی کوئی بھی فیک نیوز پھیلانے سے گریز کریں, کیونکہ یہ پاکستان کاز ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی پی ٹی آئی آفیشل کی, تو پی ٹی آئی آفیشل جو ہیں وہ تو اس کیمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. ہمارے جو سوشل میڈیا کے راک سٹارز ہیں وہ تو دن رات ایک کیا ہوا ہے اور وہ تو کام کر رہے ہیں, تو وہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ خود بڑی محنت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم تمام پاکستانی مل کے یہ جو عمران خان صاحب جو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ملے ہیں اور اب یہ ایک مشترکہ ایک کیمپین لانچ کی ہے, انشاءاللہ یہ پیسے بھی اکٹھے ہوں گے اور یہ ڈیم بھی بنے گا. I'll come to that فیصل صاحب, بٹ یہ جو اب جیسے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارے ناظرین بھی, اب پی ٹی آئی واشنگٹن ڈی سی, اب یہ ایک کوئی اگر اکاؤنٹ بن جاتا ہے ٹویٹر کے اوپر یا ایسا کوئی پیج فیس بک پہ بن جاتا ہے, اب پاکستان تحریک انصاف کا میڈیا سیل بڑا روبسٹ رہا ہے, آپ نے خود کہا ہے کہ راک سٹارز ہیں وہاں پر, سو یو نیڈ ٹو ڈسٹینس یور سیلف. یہ پہلے تو شاید پروپیگنڈا کو ہوا دیتا تھا, بٹ دس ٹائم اٹس ایکچولی ایکٹنگ اگینسٹ یو.
3 ہفتے بعد 4 ہفتے بعد انفارمیشن منسٹر کیا فرمائیں گے یا کیا کریں گے، تب تک بڑا ڈینٹ پڑ جائے گا. یہ ایک نوبل کاز ہے, ایز یو ہیو رائٹلی سیڈ. کیوں نہیں اس کو بڑا کلیئر الفاظ میں کہا جا رہا کہ یہ غلط ہے, اس طرح کی کسی پوسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر کوئی پلیج کرتا ہے پاکستانی یا کوئی حکومت ڈیم فنڈ کے لیے تو وہ اس ہینڈل سے یا اس فیک فیس بک اکاؤنٹ سے کنفرم کی جا سکتی ہے. یہ اتنا تو کیا جا سکتا ہے. جی ہاں بالکل, اس پہ ہو رہا ہے. کچھ ہینڈلز ہیں, کچھ آپ کو پتہ ہے نا فیک آئی ڈیز بھی بنی ہوئی ہیں. بہت سی آئی ڈیز ہیں جو فیک ہیں, وہ پی ٹی آئی کا فلیگ لگایا ہوا ہے انہوں نے, اور وہ ہیں فیک آئی ڈیز. تو اس سلسلے میں اس طرح بھی کیا جائے گا. اور دوسرا ہم میسج دے رہے ہیں, اس دن بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ ایسا نہ کریں, کیونکہ آپ پاکستان کاز کو ڈیمیج کریں گے. آپ یہ فیک نیوز خدا کے لیے روکیں اور اصل چیز پہ فوکس کریں, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے جو رسپانس آ رہا ہے اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے, جس طرح وہ ڈالرز بھیج رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویکنڈ پہ لانچ ہوا تھا اور 2 دن تو بینکس بھی بند تھے, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیسے بہت زیادہ بھیجے, اور انشاءاللہ تیزی آ رہی ہے. ہم ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں, ہم اور ٹولز استعمال کر رہے ہیں تاکہ میسج گھر گھر پہنچے اور فنڈ ریزنگ میں تیزی آئے, اور ہمیں بڑا زبردست خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز کا رسپانس مل رہا ہے. جی فیل صاحب, اب ظاہری بات ہے, لیٹس ڈو سمپل میتھمیٹکس ہے. 1450 ارب روپے کا کہا جاتا ہے تقریباً یہ پروجیکٹ ہے ڈیم کے لیے, بڑی خطیر رقم ریکوائرڈ ہے. 6 جولائی کو سے لے کر اب تک, اس وقت چیف جسٹس صاحب نے کہا, اب پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا. نیچرلی پرائم منسٹر کی ریت زیادہ ہے, وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, ان کا ایک ہسٹری بھی ہے کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ پچھلے 2 ماہ کے اندر یہ تقریباً 2 ارب یا اس سے تھوڑا زیادہ اکٹھا ہوا ہے. اس ریٹ پر چلا جائے تو کتنی رقم اکٹھی کر پائیں گے آپ 5 سالوں میں؟ 60 مہینے ہیں, کتنی رقم اکٹھی کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ڈیم بنانے کے لیے؟ اتنی میتھمیٹکس تو کی گئی ہوگی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ سب سے پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے جو کیمپین لانچ کی, انہیں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کیمپین میں تیزی کیسے آئے گی؟ اب گورنمنٹ اس میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ, ان کا ساتھ دینے کے لیے, فنڈ ریزنگ میں تیزی لانے کے لیے آ چکی ہے. اویئرنیس کیمپین اب ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں, ٹیلی تھونز کرنے جا رہے ہیں, باقی ٹولز ہم استعمال کریں گے, تو فنڈ ریزنگ میں تیزی تو آئے گی. مثال کے طور پہ 180 کروڑ پہ تھے اور آج اب 3 بلین پہ پہنچ گئے ہیں, اور مزید اس میں تیزی آئے گی. اب جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل خان صاحب بنا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا, اور بلکہ ایک نہیں دوسرا بنا کے دکھایا. لوگوں نے کہا غریبوں کا مفت علاج نہیں ہوگا, وہ خسارہ برداشت کا, ہر سال بڑی اچھی بات ہے. وہ that's a feather in عمران خان کیپ, وہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. بٹ شوکت خانم کچھ بھی کر لیں, وہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ تھا, لیکن نیچرلی ڈیم ایک بڑی خطیر رقم ریکوائرڈ ہے. میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں, ایک ٹارگٹ ہوتا ہے نا کہ جب آپ اکٹھا کر رہے ہیں, عمران خان صاحب ٹیلی تھون بھی کریں گے, پرائم منسٹر ہیں, شاید روڈ شوز بھی کریں, کوئی فگر ہوتا ہے کہ یار یہ ایک سیف فگر ہے ٹو ٹیل کہ ہم کتنا پیسہ اکٹھا کر لیں گے, کتنے ٹائم میں اکٹھا کر لیں گے. جی ہاں بالکل. اب دیکھیں نا, $12 بلین چاہیے, اور انشاءاللہ یہ ہم 5 سال میں اکٹھا کر لیں گے. 5 سال میں آپ 1450 ارب روپیہ اکٹھا کر لیں گے. فیصل صاحب, is that what you are saying sir? انشاءاللہ 5 سال میں آپ 1450 ارب اکٹھا کریں گے, یہ جناب فیصل جاوید خان کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پلیج ہے, بہت بڑی بات ہے فیصل صاحب جو آپ نے کہی ہے, because this is going to make headlines. میں اس کی منیب اس کی وجہ بتاتا ہوں, اس کی وجہ سنیے گا. پاکستانی قوم کا دنیا کی ان قوموں میں شمار ہوتا ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. ہمیں فخر ہونا چاہیے اس بات پہ. پاکستانی قوم دنیا کی اس قوموں میں ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. کیوں چیریٹی دیتے آئے ہیں؟ کہ جن کو چیریٹی دیتے آئے ہیں ان پہ ٹرسٹ تھا. لیکن پاکستانی قوم کا ان ملکوں میں بھی شمار ہوتا ہے کہ سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں, اس لیے کہ جن کو ٹیکس دیتے آئے ہیں ان پہ ٹرسٹ نہیں تھا, ٹیکس چوری ان کا پیسہ جو ہے ان پہ نہیں لگتا تھا, منی لانڈرنگ ہو جاتی تھی, وہ سارے آپ کے سامنے. تو یہ جو ٹرسٹ ہے, یہ کانفیڈنس ہے ایک لیڈر کے اندر, ایک قیادت کے اندر, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں گے جو میں یہ کہہ رہا ہوں, اس سے یہ انشاءاللہ یہ تو آپ کے سامنے ایک مثالی
منصوبہ بنے گا. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت پاکستان کو ضرورت پڑی ہے, پاکستانی قوم نے مایوس نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی I don't doubt پاکستانی قوم, میں آپ کے جو نیت ہے اس پہ بھی I'm really proud of it, but the fact remains, being a devil's advocate, میرے عادت ہے ظاہری بات ہم نے سوال کرنے ہیں کہ اتنی خطیر رقم جہاں انوالوڈ ہو, کیا آپ بتا سکیں گے کہ دنیا میں اب جیسے like you've got economies like چائنا ہے, وہاں پر ڈیمز بنتے ہیں, انڈیا ہے وہاں ڈیمز بنتے ہیں, can you actually tell us کہ کوئی دنیا میں ایسا پروجیکٹ اتنا بڑا چیریٹی سے بنا ہو, اور وہ بھی گورنمنٹ ریلیٹڈ پروجیکٹ, اتنا بڑا پروجیکٹ جس میں اتنی بڑی رقم انوالوڈ ہو؟ آپ مجھے یہ بتائیے, کہیں دنیا میں آپ کو کوئی شوکت خانم کینسر ہاسپٹل جیسی مثال ملتی ہے جہاں 70% علاج مفت ہو اور ہر بار پاکستانی وہ پیسہ دے دیں, ہر سال اس کا پیسہ بڑھتا ہے, ہر سال اس سے زیادہ دے دیتے ہیں؟ سر سوال کے بدلے سوال آپ نے میرے سامنے رکھ دیا. I would again دیکھیں بل گیٹس بھی تو کرتے ہیں نا سر, بل گیٹس نے تھوڑا پیسہ اکٹھا کر کے دنیا کو دیا ہے, the amount of charity that he has done. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کو شوکت خانم بہت ہمارے لیے قابل احترام ہے, اس کو سائیڈ پر رکھے, میں اس کی بات کر رہا ہوں پروجیکٹ. نہیں, آپ میری پوری بات تو سن لیں, میری پوری بات تو سن لیں نا. مثال آپ کو اس کی بھی مثال نہیں ملتی تھی, گراؤنڈ ریئلٹی بھی نہیں تھی. 20 ڈاکٹرز میں سے 19 نے کہا نہیں بن سکتا, ایک نے کہا بن جائے گا, مفت علاج نہیں ہو سکتا. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھنا, مثالیں دیکھنا, یہ نہیں ہے. پاکستانی قوم ان قوموں میں سے, بار بار کہہ رہا ہوں, جب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا. باقی دنیا میں بڑے بڑے پروجیکٹس ہوئے ہیں چیریٹی کے اوپر, ایجپٹ میں ہوئے ہیں, کئی جگہوں پہ ہوئے ہیں. اگر اتنا بڑا ہے تو اس کا گینیز بک میں نام ہونا چاہیے سر, گینیز بک میں ڈیفینیٹلی پھر شوکت خانم کا نام ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ چیریٹی کے اندر, چیریٹی کے اوپر چلنے والا ادارہ اور سب سے زیادہ چیریٹی اس کو ملی ہے. فائن, میں آپ کی یہ بات بھی ایکسپٹ کر لیتا ہوں. آپ کو پوری دنیا میں سر میری بات سن لیجئے, یہ فیکٹ ہے کہ دنیا میں کینسر پیشنٹ اگر میرا اندازہ ٹھیک ہے, دیکھیں 1400 یا 1450 ارب آپ کہہ رہے ہیں 5 سال میں آپ یہ اکٹھا کر پائیں گے. میں دوبارہ کہوں گا, آپ کو پتا ہے پر ایئر کتنے پیسے اکٹھا کرنے پڑیں گے آپ کو؟ دیکھیں بہت زیادہ آپ نا اس کو میتھمیٹکس میں لے کے جا رہے ہیں. یہ جذبہ آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. یہ تو آپ کو کتنا چاہیے, $3 بلین ایئر چاہیے نا آپ کو, اگر آپ $2.7 بلین ایئر. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اتنی میتھمیٹکس اور اس چیزوں میں $12 بلین پہنچنا ہے, انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. جو ابھی آپ دیکھیں 3 ارب پہ, اور یہ ابھی لانچ ہے, آپ دیکھیں گے 3 ارب روپے پہ سر, 3 ارب روپے پہ $1 بلین اراؤنڈ 125 ارب روپیہ پاکستانی. جی ہاں, ابھی تو سٹارٹ ہے, ابھی تو منیب بھائی سٹارٹ ہے. اور جس طرح سے دیکھیں, آج ایک اور خراج تحسین ہم پاکستان فوج کو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا 1 ارب سے زیادہ, اور یہ انسپریشن ملتی ہے لوگوں کو. اس طرح سے جب آتے ہیں لوگ سامنے, انسپریشن ملتی ہے, لوگ اور بڑھ چڑھ کے آتے ہیں. یہ رکے گا نہیں, یہ اوپر سے اوپر جائے گا. $12 بلین. جی